بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خرگوش کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ جنات خرگوش سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ خرگوش اپنا پیخانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص خواب میں خرگوش کو دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرگوش کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو خرگوش کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ ناظرین، خرگوش جسے انگریزی میں ریبٹ کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ دو الفاظ توجہ ہے: خر اور گوشت۔ خرچ گدھے کو کہا جاتا ہے اور گوشت کان کو کہتے ہیں۔ اس کا مجموعی معنی یہ ہوا گدھے کے کان والا۔ اس کے کان لمبے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو گدھے کے کان والا کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے پستانیہ میں مالیہ جانوروں میں سے ایک ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک جانور ہے جو بلی کے مشابہ ہوتا ہے، جس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں، اور یہ پچھلی ٹانگوں کی مدد سے ہی چلتا پھرتا ہے۔ ناظرین، خرگوش میں عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ یہ جانور ایک سال نہ رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب شکاری خرگوش کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو خرگوش کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، تو یہ دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ وہ ابھی جاگ رہا ہے۔ وہ واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ جب خرگوش دریا یا سمندر کو دیکھتا ہے تو خوف سے مر جاتا ہے۔ اکثر مردہ خرگوش دریا کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، عربوں کا خرگوش کے حوالے سے خیال یہ ہے کہ جنات خرگوش میں بھید ہونے کی وجہ سے ان سے دور بھاگتے ہیں، یعنی خرگوش کو بھی عورتوں کی طرح مہواری ہوتی ہے، اس لیے جنات خرگوش سے دور بھاگتے ہیں۔ جانداروں میں سے جن کو حیض آتا ہے، ان کی تعداد 4 ہے: عورت، لگڑ بگڑ، چمگادڑ اور خرگوش، جبکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کتیا کو بھی حیض آتا ہے۔ ناظرین، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں ایک روایت نقل کی ہے۔ جابر حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرگوش ان جانداروں میں سے ہے جن کو حیض آتا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خرگوش پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی اسے منع فرمایا۔ ناظرین، علامہ ضمیری اپنی کتاب اور حیات الحیوان سے لکھتے ہیں، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ خرگوش کو حیض آتا ہے اور وہ گوشت وغیرہ بھی کھاتا ہے۔ جو گالی کرتا ہے، بینگنی کرتا ہے، نیم اس کے دونوں پاؤں کے نیچے اور جڑوں کے اندرونی حصوں میں بال بھی موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، خرگوش کا شرعی حکم تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش حلال ہے، لیکن ایک روایت جو ابن عمر اور ابن ابی لیل سے مروی ہے، ان کے مطابق خرگوش کا گوشت مکروہ ہے۔ چنانچہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مقام مرز زہران مکہ اور مدینہ کے درمیان 16 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک خرگوش کا تعاقب کیا، بس میں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اس کے پاس لایا، اور ابو طلحہ نے خرگوش کو ذبح کیا اور خرگوش کی ایک سیرن اور دونوں رانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ ناظرین، احناف کے نزدیک خرگوش کا گوشت اس روایت کی بنا پر جائز ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور مزید ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے بھی ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔